حرام ہے آتش جہنم اگر تمہارے دل میں علی ولی اللہ ہے۔ ہاں آگے اعمال کی خوبصورتی کی وجہ سے پھر تمہیں جنت میں درجے ملیں گے، عقیدہ بھی اچھا، عمل بھی اچھا، ہو سکتا ہے سلمان کا پڑوس مل جائے، ابو ذر کی گلی میں کہیں گھر مل جائے، کہیں مقداد کے پہلو میں چلے جاؤ۔ جیسے جیسے اعمال برے ہوتے گئے ویسے ویسے جنت میں درجے بھی تبدیل ہوتے گئے۔ جنت بھی ایک نہیں، جنتیں بھی 7 ہیں، جہنم بھی ایک نہیں، جہنم میں بھی 7 ہیں۔ خدا نے 7 جنتیں بنائی ہیں، 7 جہنمیں بنائی ہیں۔ جنت کے مختلف بلاک ہیں، سب سے وی آئی پی جو بلاک ہے معصوم کی حدیث ہے، فرمایا جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ صرف اس میں وہی رہیں گے جو سیدہ کی دعا والے ہیں۔ اور معصوم نے فرمایا سب سے گہری اور خطرناک ترین جہنم حاویہ ہے۔ معصوم نے کہا اس سے پناہ مانگنا، حاویہ میں نہ چلے جانا۔ سائل نے پوچھا مولا حاویہ کون سی جہنم ہے؟ فرمایا اس میں سے وہی مجرم جائے گا جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا۔ سب سے خطرناک ترین جرم اللہ کی نظر میں ہے ولایت علی کا انکار، کیونکہ ولایت علی کا انکار کرو تو توحید کا بھی انکار۔ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ ولایت کا انکار کر دیا تو توحید کا انکار کر دیا۔ کوفے کے منبر کے آخری سینے پہ بیٹھے تھے ابو طالب کے فرزند امیر المومنین، ایک سائل آیا، سادہ تھا، امام کا صحابی تھا، سادگی کی وجہ سے مولا محبت کرتے تھے۔ اس نے آگے مولا کے سامنے ہاتھ جوڑے، اسے کہا مولا جیسے آپ یہاں مدد کرتے ہیں ویسے ہی آپ وہاں بھی کریں گے؟ مولا یہاں تو گزارا ہو سکتا ہے، اگر وہاں ہمیں ضرورت پڑی تو مولا وہاں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ یا علی آپ تو وہاں بھی ہوں گے، وہاں قیامت والے دن آپ ہی کہتے ہیں رشتے تو چلنے نہیں، ماں نے تو پہچاننا نہیں، باپ تو دیکھے گا نہیں، بھائی تو پہچانیں گے نہیں، یا علی مومن کا رشتہ ہوگا اپنے امام کے ساتھ، یا علی آپ وہاں ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں جو صدر امیر المومنین نے کیا۔ ملتان میں چہروں پہ ولایت علی کی مسکراہٹ آ جائے گی۔ امام مسکرائے، مسکرا کے فرمائے جہاں امال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا، جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا مولا وہ امال جہاں تلنے ہیں وہاں اگر آپ ہوں گے، مولا بتائیں دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں کھڑے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے یا نورانی حصار میں ہوں گے؟ امام نے فرمایا دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا۔ اس نے کہا مولا اگر آپ تول رہے ہوں گے تو پھر آپ تو عادل ہیں، آپ تو عدل کریں گے۔ اگر ہمارے گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی، آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ فرمایا ہوگا تو عدل ہی، کیونکہ وہ یوم عدل ہے۔ اگر ہم نے تمہارے گناہوں کی تعداد زیادہ دیکھ لی تو ہم فرشتوں سے اتنا کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو، دوسرے میں ہماری ولا رکھ دو۔ اس لیے خدا نے کہا قبر میں صرف عقیدہ پوچھو۔ لوگوں نے ذہن میں تصور قیامت رکھا ہوا، قیامت کا میدان ہوگا تخت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تخت پہ اللہ، سامنے امتیں کھڑی ہوں گی، ہاتھوں میں نامہ اعمال، اللہ ہاتھ دے کے فیصلہ کرے گا دائیں ہاتھ میں کون سے، بائیں ہاتھ میں کون سے، پھر اللہ انصاف کرے گا کہ عدل کرے گا کہ اس کو جنت میں بھیجنا یا جہنم میں۔ یہ ذہن میں تیرے یہاں تصور قیامت ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب مجھے نہیں پتا مجھے صدر کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، لیکن عقیدے اور محبت مجبور کر رہی ہے کہ یہ صدر جہاں بنتی ہے اور یہاں کہہ دینی چاہیے۔ جن بندوں کا تصور یہ ہے نا کہ قیامت والے دن تخت، تخت پہ کرسی، کرسی پہ اللہ، پھر پورے دن کا مسلمان رہنا، جو قیامت والے دن کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ کہہ دینا۔ پھر اب پکا رہنا اس بات پہ۔ مذہب جعفریہ میں یہ عقیدہ توحید ہے ہی نہیں۔ مذہب جعفریہ میں جو یہاں ہو وہ وہاں نہیں ہوتا۔
معاذ اللہ اگر ہم سمجھیں گے اللہ تخت پہ ہے تو پھر اللہ ادھر نہیں، اور جو یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ امتحان وہی لے گا جس نے پڑھایا ہے۔ اس لیے خدا کہتا میں نے قیامت کا تصور ہی تبدیل کر دیا۔ خدا نے قیامت والے دن میں نے امتیں اٹھانی نہیں اکیلی، فرمایا میں تمہیں بلاؤں گا ہی تمہارے امام کے نام پہ، آگے آگے امام ہوگا، پیچھے پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ اگر چلا گیا امام جنت میں، ماننے والے بھی جنت میں، وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ ایسے امام بھی ہوں گے جو خود بھی جہنم میں چلے جائیں گے، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب فیصلہ امام کے نام پہ ہونا ہے۔ ہمیں فخر ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں، مالک جنت ہے۔